انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اسٹیج پر دوہرے کرداروں کا تماشا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس بار یہ تماشا یونائٹڈ کنگڈم یعنی یو کے نے کیا ہے۔ یو کے نے ایران کی ریگولر آرمی یعنی ریولوشنری گارڈ یعنی IRGC کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی لسٹ میں شامل کیا ہے۔ شاید یہ یو کے کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ جب اس نے ایک سوورن ملک کی آفیشل آرمی کو دہشت گرد کا تمغہ دیا ہے۔ یہ فیصلہ نہ صرف انٹرنیشنل قانونوں کا مذاق اڑاتا ہے بلکہ ویسٹرن پاورز کے اس غرور کو بھی ظاہر کرتا ہے جس کے تحت وہ خود کو پوری دنیا کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ واشنگٹن اور لندن کی انگلیوں پر ناچنے والے دنیا کے اس نظام میں اب کسی ملک کی سوورنٹی اور اس کے ڈیفنس سسٹم کو اپنے غرور کی عینک سے دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ بہت افسوسناک ہے اور تشویشناک ہے۔ IRGC کوئی حماس، ہوتی یا حزب اللہ جیسی تنظیم نہیں ہے جنہیں ویسٹرن ملک اپنی سہولت کے حساب سے دہشت گرد تنظیم کہتے رہے ہیں۔ ہم یہاں کسی ملیشیا یا باغی گروہ کی بات نہیں کر رہے بلکہ یونائٹڈ نیشنز کے ایک ممبر ملک کی اس ریگولر آرمی کی بات کر رہے ہیں جسے وہاں کے آئین اور عوام کی قانونی منظوری حاصل ہے۔ ایران نے کبھی بھی کسی دوسرے ملک کی سوورنٹی پر حملہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ چھیڑی ہے۔ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ ایران لگاتار باہری طاقتوں اور ان کے اشاروں پر کام کرنے والے ریجنل ایجنٹس کے حملوں کا شکار ہوتا رہا ہے۔ اس کی سوورنٹی کو چنوتی دی گئی، اس کے ڈپلومیٹک ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے لیڈرز، فوجی کمانڈرز اور سائنٹسٹ کا کائرانہ طریقوں سے قتل کیا گیا۔ ایسے ماحول میں کہ جب کسی ملک کی سرحد، اس کی سیکیورٹی اور اس کی ڈگنیٹی پر حملے ہوں تو اس ملک کو دنیا کا کوئی بھی قانون اسے چپ بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ سکتا۔ اپنی حفاظت، اپنے وقار، اپنی خود مختاری کے لیے جوابی کارروائی کرنا ہر آزاد ملک کا بنیادی اور قانونی حق ہے۔ یو کے کو یہ جواب دینا ہوگا کہ جب ویسٹرن کنٹریز سیلف ڈیفنس کے نام پر ہزاروں میل دور جا کر دوسرے ملکوں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیتی ہے تب وہ قانون کہاں چلا جاتا ہے۔ لیکن جب ایران اپنے اوپر ہوئے حملوں کا جواب دیتا ہے اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اس کی پوری فوج کو ہی دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ یو کے کا وہی کولونیل مائنڈ سیٹ ہے جو آج بھی دنیا کو اپنے چشمے سے دیکھنا چاہتا ہے اور دوسروں کے ڈیفنس رائٹس کو چھیننا چاہتا ہے۔ IRGC یعنی ایرانی ریولوشنری گارڈ کی بنیاد سال 1979 میں ایران کے اسلامی انقلاب کے فوراً بعد رکھی گئی تھی۔ ایران کے پہلے سپریم لیڈر آیت اللہ روح اللہ خمینی کے حکم پر اس سینا کا شروعاتی مقصد ملک کے اندر اسلامی انقلاب کی حفاظت کرنا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ IRGC صرف ایک سیکیورٹی فورس نہیں رہی بلکہ ایران کی سوورنٹی اور اس کی آئیڈیالوجی کی پہچان کا سب سے مضبوط قلعہ بن گئی۔ آج IRGC ایران کی ٹریڈیشنل آرمی کے ساتھ کام کرتی ہے اور اس کے پاس اپنی خود کی آرمی، نیوی اور ایئر فورس ہے۔ IRGC میں تقریباً 1,90,000 سے لے کر 2 لاکھ تک ایکٹیو فوجی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے پاس بسیج نام کی ایک بہت بڑی پیرا ملٹری فورس بھی ہے جس کی بدولت ضرورت پڑنے پر لاکھوں کی تعداد میں جوانوں کو موبلائز کیا جا سکتا ہے۔ IRGC کے پاس ایران کے سب سے ایڈوانسڈ ہتھیار، میسائل پروگرام اور ڈرون ٹیکنالوجی کا سیدھا کنٹرول ہے۔ اس کی ایک بہت خاص اور اسٹریٹجک ونگ ہے قدس فورس۔ قدس بریگیڈ سرحدوں سے باہر جا کر ایران کے مفادات کی حفاظت کرتی ہے اور ریجن میں اپنے دوستوں کی تعداد کو بڑھانے پر کام بھی کرتی ہے۔ IRGC کا مقصد صرف سرحدوں کی رکھوالی کرنا نہیں ہے بلکہ ایران کے نظام، اس کی اسلامی پہچان اور اس کی سوورنٹی کو ہر اندرونی اور باہری خطروں سے بچانا ہے۔ IRGC ایران کی اکانومی میں بھی ایک بہت اہم کردار نبھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سخت سینکشن کے باوجود ایران خود مختار ملک بنا رہا ہے کئی دشکوں سے۔ اپنے ملک کی ذمہ داری نبھانے والی اور اپنی زمین سے وفاداری کرنے والی فورس کو دہشت گرد تنظیم کہنا دنیا کی بڑی طاقتوں کی ناکامی اور شکست کو ظاہر کرتی ہے۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیسے طاقتور ملک اپنی ایگو کو سکون دینے کے لیے انٹرنیشنل قانونوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایران اور اس کی فوج نے ہر مشکل دور میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ نہ تو سینکشن سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی کسی گیدڑ بھبکی سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اپنی سوورنٹی اور ڈگنیٹی کے لیے لڑنا کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس قوم کا فرض ہے جو غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آگے بڑھتی ہے۔ برٹن چاہے جتنے بھی سینکشنز لگا لے یا جو بھی نام دے دے، IRGC ایران کی عوام کے دلوں میں اور ایران کی حفاظت کے مورچے پر ایک طاقتور فوج کے طور پر کھڑی رہے گی۔